بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ ناجائز مقدمات میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو پاتی ہے یا اچھے وکلا کے ذریعے سے ان کی پیروی نہیں ہو پاتی ہے۔ گھر کے لوگ، رشتہ دار، اعزا و اقربا، متعلقین پریشان رہتے ہیں کہ آج یہ شخص پھنسا ہوا ہے، خواہ اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے، بہرکیف اس کو اس مسئلے سے، اس مقدمے سے نجات کیسے ملے، اس کی پیروی کیسے آسان ہو سکے اور اللہ رب العزت اس کا کوئی راستہ نکال لیں جس سے ان کے گھر کا وہ شخص اس مقدمہ سے بری ہو جائے، نجات مل جائے۔ ایسے شخص اور ایسے خاندان اور ایسے دوست احباب کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس کو بغور سنیں اور اپنے اعتبار سے اس کو لکھ لیں یا سیو کر لیں، جو میں طریقہ کار، جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کسی پر بھی کوئی ناحق مقدمہ قائم کر دیا گیا ہو، وہ اس معاملے میں حق پر ہو، خطرہ ہو کہ مخالف فریق ان کو ناجائز طریقے سے اور دباؤ بنا کر مقدمے کا فیصلہ اس شخص کے خلاف اور اپنے پچھ میں یعنی اپنی طرف لے لیں گے، تو اسے چاہیے کہ بھرپور جد و جہد کرے اور اللہ رب العزت سے اس صورت یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے مدد حاصل کرے۔ سورہ فاتحہ کا وسیلہ جمیلیہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو حاصل کرے، انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوگا۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ باوضو حالت میں قبلہ رو بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی کلام نہ کرے، اگر بہت زیادہ ضروری بات نہ ہو تو۔ نمبر ایک، فجر کی نماز کے بعد 71 مرتبہ 71 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے دوران بھی کسی سے کلام نہ کرے۔ پھر نماز ظہر کے بعد 61 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نماز عصر کے بعد 51 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اس کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی، مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اور جو بھی ناجائز طریقے سے اس کو پھنسانے کی یا اس پر مقدمہ چلوانے کی یا اپنے حق میں فیصلہ لینے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ شخص ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور جو شخص انشاءاللہ باعزت بری ہوگا، جس شخص کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا یا چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ واضح رہے، صرف مقدمے سے متعلق یہ عمل نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی دشمن آپ پر کسی بھی طریقے سے وار کرنا چاہتا ہو، حسد کرنا چاہتا ہو، آپ کو ناجائز پھنسانا چاہتا ہو، آپ کے اختیارات کو ختم کرنا چاہتا ہو،
آپ کو مالی تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ مزید اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔